اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا مشاہدین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا 8واں پروگرام ہے اور 7 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں، اور جو ہم نے آخری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اپنا حصہ، یعنی ہر کوئی اپنا حصہ بقدر ظرف بر وقت اور بر محل ادا کر دے تو عقل و شرع و عشق میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا حصہ پورا کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے مختلف اجزاء ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ایک ہدف کے لیے، ایک گول کے لیے، ایک مقصد کے لیے۔ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کائنات کتنی عظیم ہے اور اس میں کوارڈینیشن ہے، آرگنائزیشن ہے اور یہ نظم ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ ایسا حیرت انگیز ہے کہ اگر آپ نیچے ڈرل کریں گے تو اوپر اوزون لیئر افیکٹ کر رہی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک آپ کو جانے کے لیے 1,00,000 لائٹ ایئر چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو زمین کی موومنٹ ہے وہ مختلف ہے۔ ایک تو وہ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے، یعنی آدھا میل پر سیکنڈ کے حساب سے، اور ایک سورج کے گرد وہ روٹیٹ کر رہی ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے، وہ 30 میل فی سیکنڈ کے حساب سے۔ اور اسی طرح یہ زمین اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ اسٹار ویگا کی طرف 200 مائل پر سیکنڈ ٹریول کر رہی ہے۔ اب وہ کہاں جا رہی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عظیم کائنات آپ دیکھیں کہ اللہ کی عظیم کائنات ہے اور اس کے باوجود وہ اس پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا، اور قرآن مجید میں چیز موجود ہے کہ بیدک الخیر، کہ اے اللہ تیری طرف سے خیر ہی خیر ہے، اور صرف اچھائی ہے، صرف نیکی ہے، صرف جمال ہی جمال ہے، صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندے کے اوپر رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں، اور اس پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اتنی عظیم کائنات ہے، اور جب یہ عظیم کائنات ہے اس کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے، اور اس نے کوئی جبر آپ کے اوپر نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب چیزیں دی ہیں، اما شاکروں و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کو کے آگے سرنڈر کر دو، یا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ تو اس کی یہ عظیم کائنات، ہم جب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رب نے اپنے سرنامہ کلام میں حیرت انگیز طور پہ کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الرحمن الرحیم، 2 صفات، 2 ایٹریبیوٹ اس رب نے استعمال کیے ہوئے۔ اور اس سے پہلے جو سرنامہ کلام ہے ابتدا اس سے ہوئی ہے، اور شروع کیا ہے اس نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حیرت انگیز طور پہ پوری دنیا کی جتنا بھی لٹریچر ہے، جتنی بھی گرامر ہے، اور جتنے بڑے بڑے گرامیرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جملہ اگر آپ بنائیں گے تو اس کے لیے یا تو ناؤن چاہیے یا وربل سینٹنس چاہیے، یعنی یا تو جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس کے بغیر بات اسٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، یہ اس وقت تک معنی نہیں دے گا جب تک ریلیٹ نہ کرے ناؤن سے یا ورب سے۔ آپ قرآن مجید کی بلاغت دیکھیں، میریکلس چیز دیکھیں، معجزاتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو حرف جار سے، پریپوزیشن سے سٹارٹ کیا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ جو بے ہے یہ ایک پریپوزیشن ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اسٹارٹ کیا ہے، جبکہ دنیا بھر کے جملے جو ہیں وہ تو یا تو ورب کے ساتھ ہوتے ہیں یا اسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بے جیسے حرف جار ہے تو اکیلا یہ معنی نہیں دیتا،
قرآن مجید نے اسٹارٹ ہی بے سے کیا ہے، الف سے بھی نہیں کیا، بے سے۔ بے جو ہے اس کی شکل جو ہے 2 دیواریں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ بنیاد ہے۔ تو ایک گھر کے 2 دیواریں اور یہ بنیاد ہے، اور اس کے نیچے جو پاور دے رہا ہے وہ ایک نقطہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے سے اسٹارٹ کیا اپنے کلام کو، اور آپ یہ دیکھیے کہ بے سے اس نے اسٹارٹ کیا۔ بے کے معنی کیا ہیں جو ہم معنی کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہاں تو میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہم لوگ اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں۔ بے کا مطلب ہے مدد، بے کا مطلب ہے سہارا، بے کا مطلب ہے ابتدا، بے کا مطلب ہے شروعات۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کو حرف جار سے اسٹارٹ کیا ہے، اور جب اس نے کہا بے اسم تو اس کا مطلب ہے مدد ہے نام سے اللہ کی، یعنی اللہ کی مدد حاصل ہے ہمیں، اللہ سے شروعات ہے، یا ہم کہیں گے کہ سہارا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اصل ترجمہ یہ بنتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بے جو ہے آپ اس کو حرف جار کہتے ہیں، اور پھر اسم کو مجرور کہتے ہیں، اور آگے جا کے صفت اول اور دویم کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، یعنی جو ایٹریبیوٹس ہیں 2 ان کو متعلق کر دیتے ہیں فعل محذوف سے، کہ یعنی وہ ہڈن ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو ایک پریپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 ایٹریبیوٹس ہیں۔ اس نے اپنا سرنامہ کلام غفار سے نہیں بنایا، یا جبار سے، قہار سے اس نے نہیں بنایا، یعنی جو اس نے صفات رکھی ہیں، ایٹریبیوٹس رکھے ہیں، وہ رحمت والے ہیں، اور یہ مشتق ہے رحمت سے، رحمان و رحیم۔ جب ہم کہتے ہیں رحمان تو اس کا مطلب ہے کہ شدید قسم کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ دوام اور تسلسل، اور یہ دونوں صفتیں، اور ان کے یعنی جو اس کی صورتحال ہے، جو کنڈیشن ہے کہ دونوں صورتحال میں یہ رحمان اور رحیم ایک ہی وقت میں صدور ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ایک ہی وقت میں نزول ہے دونوں صفتوں کا۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ رحمان اور رحیم، اسی طرح کا ایک لفظ ملتا جلتا ہے رحم، ہم کہتے ہیں رحم مادر۔ اب اس رحم میں جو غلاف ہے، جو جنین ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ دیکھیں اس کو دھوپ سے اور گرمی سے اور سردی سے سب بچاتا ہے، یعنی جو رحم ہے یہ ضد ہے سختی کی، یعنی یہ نرمی اور سختی۔ تو یہ لفظ اتنا زبردست ہے، اتنا اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی اس کا جو انفینیٹیو ہے وہ سیم ہے جو وہاں استعمال کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو یہ رحم ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ ہے، اور جو آپ کے جو جوڈیزم والے ہیں اور جو کرسچینٹی والے ہیں تو یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہیو مرسی اپون اس، ہیو مرسی اپون یو۔ تو یہ لفظ رحم ہی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے سرنامہ کلام میں رکھا ہے۔ اور یہ معجزاتی جو 2 ایٹریبیوٹس ہیں، میں نے کہا نا کہ اللہ کی جو اس لفظ میں لطافت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے اس صفت کے ذریعے سے، اور یہ بلا معاوضہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کوئی منافع نہیں لیا، یہ سب فری ہے۔ تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور بے یدک الخیر، اس کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے۔ اس رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اگر ہمارے بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ان کا نزول ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اسی سورہ فاتحہ میں جب کہا، یعنی بسم اللہ کے بعد کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں کہ فوراً الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آیا ہے، یعنی جو اس کی رحمت کی وسعت ہے وہ یہ پورے اسپیسیز پر، یعنی یہ پوری کائنات پر، اس کی مخلوقات پر، سب پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس کا نزول کر رہا ہے بغیر کسی معاوضے کے۔ تو اور آپ دیکھیں کہ رحمان و رحیم میں
دونوں الفاظ میں حرف عطف نہیں ہے، یعنی واو نہیں آیا کہ رحمان اور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، اور اسی سورہ فاتحہ میں اس نے یہ کہا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ یعنی وہ مالک تو ہر دن کا مالک ہے، لیکن اس نے کہا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کا یا وہ اس کا انکار کر دے۔ وہ اس کا انکار کرے گا تو وہ اس کی نعمتوں سے محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس نے اس کو ایک نفس دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حمید صاحب پڑے ہوئے ہیں یا جمشید صاحب پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں نفس کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دو رنگ ملاتے ہیں، لال اور پیلا مثلاً، تو جیسے نیلا بن جاتا ہے، یا مختلف کلر ملاتے ہیں۔ جب آپ کا جسم اور روح ملتے ہیں تو یہ نفس بنتا ہے۔ تو اس جسم اور روح کی جدائی کی جو کیفیت ہے وہ موت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود آپ پہ رحمتیں نازل کی ہیں، آپ کو حیات عظیم بخشی ہے، اور صرف آپ سے یہ اس طلبگار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ اس کے شکر گزار بنیں اور اپنا ہی فائدہ کریں۔ نہ تو اللہ آپ پہ زبردستی کر رہا ہے، اس نے آپ کو بھیجا ہے آپ کی مرضی سے، اور آپ کو نعمتیں دے رہا ہے۔